بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، سیلاب بھی ہمارے حکمرانوں کو جگا نہیں سکا. تاریخ میں عاصم منیر اور مریم نواز، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں یہ کیا فیصلے کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی شخصیات کا، ان کے ایٹیٹیوڈ کا، ان کی سوچ و فکر کرنے کے انداز کو جانیں، ہے نا بھائی؟ آپ جب ہی جان سکیں گے جب آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیسے سوچتے ہیں اور ان سے کیا توقع رکھیں، کس قسم کے فیصلے یہ کریں گے. اچھا، بہت ساری کہانیاں آپ کے سامنے کہانیاں نہیں، سچے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. مثلا وہ دیکھیے، دن رات ہم سن رہے ہیں کہ امداد کے پیکج نہیں بانٹنے دے رہی کہ جب تک ان کی تصویر نہیں لگے گی وہ نہیں بٹیں گے. حتیٰ کہ وہ مویشیوں کا جو چارہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی پہلے بینر لگاؤ، اس پہ ان کی تصویر ہو. فوجی، مطلب یہ دیکھیے کیا کھیل ہو رہا ہے پاکستان میں. فوجی جوان ان کے بینرز لگا رہے ہیں. اب انہوں نے اپنی تصویر جو ہے وہ ایک مسجد پہ بھی لگوا دی. میں سمجھتا ہوں اس نے نہیں لگوائی ہوگی، مریم نواز نے. یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا، وہ بڑی کشتی ڈبوتے ہیں آپ کی. میں سمجھتا ہوں شاید وہ اتنا سینس تو اس کو ہوگا کہ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کیا ہے، یہ کس قسم کی حرکت. لیکن کسی وفادار نے وہاں پہ ان کی تصویر، یعنی ہر چیز پہ ان کی تصویر ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی، وہ بات، وہ ایفرٹ، ورنہ نہیں. یہ ہماری قوم جو ہے یہ اتنی خوشامد پسند قوم ہے اور اتنی تیز ہے اٹھانے میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قبرستان میں غالباً محسن نقوی گئے تھے یا کون صاحب گئے تھے، کوئی وزیر یا کوئی پاورفل شخصیت تھی. قبرستان میں قبر تک پہنچنے کے لیے ان کی گاڑی سے لے کے قبر تک ریڈ کارپٹ بچھایا گیا. ذرا اندازہ لگائیے ان کے ذہن کا، ان کے یہ خوشامدی پن کا. ریڈ کارپٹ قبرستان میں بچھا دیا تھا. اچھا، اب اس قسم کے بڑے دلچسپ بہت سارے قصے ہیں، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں. جو حالات ہیں آج کے، اس کو ذرا اکیڈمک لینس سے بھی دیکھ لیجئے. ہمارے ایک دوست ہیں جن سے کل بہت تفصیل سے بات ہوئی، پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے، اور بہت عرصے بات ہوئی، بہت تفصیل سے بات ہوئی، اور اس کا جو لب لباب سامنے آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چند پوائنٹس کی شکل میں، تاکہ آپ بور نہ ہوں. لوگ تو زیادہ تر کہانیاں پسند کرتے ہیں نا بھائی. وہ کیا، یہ دنیا، کس کا شعر ہے، یہ دنیا حقیقت کی قائل نہیں ہے، فسانے سناؤ، فسانے بہت ہیں. اچھا، لیکن میں چاہوں گا کہ چند پوائنٹس دیکھیں، ہم اس کو بند کریں. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا، ان کے ایٹیٹیوڈ کو جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے، سیلاب آیا، تباہی پھیلا گیا، تباہی پھیلا رہا ہے بلکہ، ٹھیک ہے نا، اور مزید آنے والا ہے. نہ پہلے کوئی پلاننگ کی تھی حکمران نے اور حکومت نے، نہ آج ہے. کوئی آپ نے ایسی ہنگامی میٹنگ دیکھی، ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھی؟ کچھ نہیں. وہی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ایفرٹس جاری ہیں. اچھا، اب ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس معاشرے میں، اور یہ حضرات کیسے سوچتے ہیں اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. چند 3 پوائنٹ ہیں صرف، وہ قبول کیجئے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ایک کرپٹ سوسائٹی ہے، اور ہر لیول پہ کرپشن ہے، وہاں لوگ مل جاتے ہیں، اس میں کوئی آر نہیں. محسوس کیجئے، قبول کیجئے. پوائنٹ نمبر 2، ایسی سوسائٹی میں اگر حکمرانوں میں یہ 3 صفات ہوں تو وہاں وقفے سے ڈیزاسٹر ہوتے رہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، وہ 3 صفات کیا ہیں؟ وہ 3 صفات یہ ہیں: اے، نارسسٹک ہونا ان کا، دوسرا خوف میں رہنا، خوف زدہ ہونا، اور تیسرا پوائنٹ سی ان کی جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہوس اقتدار کا بہت زیادہ بلند ہونا. ہوس اقتدار تو سب میں ہوتی ہے،
سب میں، لیکن یہ جب بالکل آؤٹریجسلی بالکل آؤٹ ہو جائیں تو وہ جذبات عاصم منیر کے بھی ہیں، مریم نواز کے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ہوتا کیا ہے جب لوگ ان تین بیماریوں کا شکار ہو جائیں تو یہ لوگ تنقید برداشت نہیں کرتے، حقیقت پسندی سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی طاقت کو ہر وقت بڑھانے میں کی سوچتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ ان عوامل کی موجودگی میں کوئی حقیقت پسندانہ سچا اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے، معذور ہو جاتے ہیں نا. نارسسٹک لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی خیالوں میں دن رات خیالوں میں تجھے یاد کروں گا اس کیفیت کا شکار رہتے ہیں. اس کے باعث وہ کوئی اچھا حکیمانہ فیصلہ نہیں کر پاتے. اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے اس کی انفارمیشن بہت ہی چند لوگوں کو ہے، اور وہ بھی ڈر ڈر کے مارے کچھ بتانے پہ راضی نہیں ہے. بہت ہلکا سا ایک آدھ اشارہ جو بہت ہی ضروری تھا وہ انہوں نے کچھ دوستوں کو دیا، باقی نہیں، ان کو اپنی جان عزیز ہے. لیکن جو کچھ سمجھ میں آیا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اب یہ سوچئے کہ پاکستان کو اتنی بڑی تباہی سے کیسے بچایا جائے. اچھا صاحب، آئیے کلوزنگ کی طرف چلیں، آپ کا ٹائم بچائیں، اپنا بھی ٹائم بچائیں. دو تین اہم پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیے اور اس پہ غور فرمائیے. اگر وہ آپ کی سمجھ میں آتے ہوں شیئر ضرور کیجئے، ان پوائنٹس کو ڈسکس کیجئے، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا. اچھا، پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے ان نارسسٹک لوگوں سے بچنے کا، یہ جو خطرناک لوگ ہیں ان سے بچنے کا ٹائم آپ کے ہاتھ میں صرف آج ہے، کل نہیں رہے گا. کیوں؟ جیسے ہی ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی اس کے بعد آپ ان کا ایک اور خائن روپ دیکھیں گے. یہ ویڈیو اپنے پاس رکھیے گا سنبھال کے. ان کو جیسے ہی ایکسٹینشن مل جائے گی تو ساری کارروائی جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی. کیوں؟ اسی بنیاد پر ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور ان کا بھی دشمن وہی ہے اور نون کا بھی دشمن وہی ہے. ایک شخص جو پاکستان کا وفادار ہے وہ ان دونوں کا دشمن ہے، جو پاکستان کا وفادار ہے وہ ان دونوں کا دشمن ہے. اور ان کو جیسے یہ مل جائے گی ایکسٹینشن، پھر دیکھیے گا آپ کیا ہوتا ہے. تو آج آپ کے پاس جو ٹائم ہے آج ہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری قوم کھڑی ہو، اور لانگ مارچ کے علاوہ آپ کا کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ جو آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں نا، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، اس ہائی کورٹ اس سپریم کورٹ، اس سے آج تک کچھ حاصل نہیں. کب سے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے کہے کہ خیر کیا ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن سچ بات تو کہنی چاہیے. یہ آپ کو تھکا دیں گے. جو اصل کام ہے وہ لانگ مارچ ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں. سوشل میڈیا ہے یا لانگ مارچ ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے. کیوں؟ آج کا یہ وقت نکل گیا تو پھر یہ وقت نہیں آیا، ہاتھ گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا. اور دوسرا پوائنٹ جو بہت اہم ہے کہ دیکھو امین علی گنڈاپور جو ہیں وہ اب کسی کام کے نہیں رہے ہیں. وہ عمران کا ذہن پڑھ کر ان کو جا کے بتا سکتے ہیں، لیکن عمران کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کریں گے. وہ ہمت نہیں دکھائیں گے. زندگی کا یہ دستور رکھیے، غلط رشتے غلط راستے جب بھی اس کا احساس ہو جائے ان کو کٹ آف کریں، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے. ہاتھ سے بزدل خود غرض لوگ، ان سے ہمیشہ دور رہیے. یہ آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ چلنے میں آپ کو چلتے ہیں لیکن نقصان آپ کا ہوتا ہے. ایسی بزدل قیادت کو نکال باہر کیجئے. اب اس کا مزید انتظار مت کیجئے. میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہتا ہوں آپ سے، جو ان کے دماغ ہیں جس انداز سے یہ سوچتے ہیں، عاصم منیر، مریم نواز، شہباز شریف، اور خاص کر کے وہ گول منہ والے کیا نام ہے نواز شریف، ٹھیک ہے نا،
ان کی راہ میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، اس کو اگر یہ ہٹا لیں تو یہ 10 سال 20 سال لگا سکتے ہیں، اس ملک کا پٹھا بٹھا سکتے ہیں۔ اور ذہنی طور سے یہ بہت ہی معتبر دوستوں نے کہا کہ یار ذہنی طور سے وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ہاں ہم سہ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ بے نظیر گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ جہاں اس قسم کی گفتگو ہوئی ہو، بے نظیر گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ آج تک کنٹرول کرتے آئے ہیں، ویسے وہ کنٹرول کرتے آئے ہیں۔ یہ بات دیکھو ماننی چاہیے، جہاں شکست ہوئی ہے نا وہاں اس کو بھی مانو، جہاں تم نے اچھا پروگریس کیا اس کو بھی سامنے لاؤ، اس کو زیادہ سامنے لاؤ، لیکن جو جہاں شکست وہ ابھی تک انہوں نے اپنے کارڈ سے ہی کھیلے ہیں، کنٹرول کیا ہے آپ کو۔ اب آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آپ کو بڑی ہمت چاہیے، اس کے علاوہ پاکستان کا مستقبل۔ اگر آپ میرے خیالات سے